السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکرٹ کی ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ یہ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ علینا کو کال کرتا ہوں میں، وہ سامنے پڑی ٹرے کو نظر انداز کرتا سائڈ ٹیبل سے فون اٹھانے لگا۔ اہان، مت فریب دو خود کو، نینا سے بات ہوئی ہے میری، وہ مٹی تلے جا کر سو چکی ہے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بولا، چہرے پر غم کے بادل چھائے تھے۔ نہیں یار، مت کہو ایسے، میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ دل کو مضبوط کرو، پھر بچے تو نہیں ہو تم، مرد بنو، یوں حقیقت سے منہ چرانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اس کا رخسار تھپتھپاتا ہمت بندھانے لگا۔ میں اکیلا رہ جاؤں گا ذات، ایک بیزار سفر میرے سامنے آ جائے گا پھر سے۔ وہ بے بس ہوا۔ مان لوگے تو تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کب تک انحراف کرو گی اس سچائی سے، مجھے بتاؤ۔ وہ دونوں بھویں اٹھانے لگا۔ جب تک دل اتنا مضبوط نہیں ہو جاتا، جب تک میں اسے بھول نہیں جاتا، جب تک میں اس کے بغیر جینا سیکھ نہیں لیتا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ڈبی کو دیکھا تو آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ میں تو زندگی شروع کرنے جا رہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک زندگی کا اختتام ہو رہا ہے۔ وہ ڈبی دونوں ہاتھوں میں پکڑتا اسے دیکھنے لگا۔ قسمت کے آگے ہم سب مجبور ہیں۔ موت کسی کی عمر نہیں دیکھتی اہان، ہمیں سر خم کرنا پڑتا ہے اور کوئی چارہ نہیں۔ آنکھوں میں بسا چہرہ باہر نکال سکتے ہو تم؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتا نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ معلوم ہے مجھے، مشکل ہے یہ، مگر زندگی رک نہیں چاہتے کسی کے چلے جانے سے۔ انسان کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ وہ ذات کے لیے مزید مشکل بنا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ بھی نہ سکا، تمہاری انگلی میں یہ انگوٹھی کیسی لگتی ہے؟ وہ ذات کو نظر انداز کرتا سرگوشیوں میں بولنے لگا۔ فون کی رنگ ٹون پر وہ اہان کو دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ کون عاصم ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ وہ پلٹ کر بات کرتا بولنے لگا۔ اہان سے؟ اس نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ کون ہے؟ اہان اس کی بات سن چکا تھا۔ عاصم ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ بشش پنچ میں مبتلا تھا، چوکیدار کو کیا جواب دے؟ آنے دو اسے اندر، دیکھ لیتا ہوں کیا کہنا ہے اسے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا سلیپر پہننے لگا۔ بھیج دو اندر اسے، ذات کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اہان سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تو وہ اپنے کمرے کی سمت چل پڑا۔ بیٹھو۔ وہ سنجیدہ سے اس کے مقابل رکتا صوفے کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ بیٹھنے نہیں آیا میں، عاصم کی آنکھوں میں لہو دوڑ رہا تھا۔ اچھا، اس نے کہتے ہوئے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔ کیوں مارا تم نے علینا کو؟ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا، یہ بتاؤ مجھے۔ اس کا گریبان پکڑتا بولنے لگا تو آواز اس کے نام پر بھی گئی۔ میں کیوں مارنے لگا اسے؟ حیران ہونے کی باری اب اہان کی تھی۔ یہ راز تو تم ہی جانتے ہو، تم سے محبت کی اس نے، اس بات کی سزا دی تم نے اسے؟ کیسے اتنی بے دردی سے تم نے اس سے آگے اس کی زبان نے ساتھ نہیں دیا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کیوں اس انسان کا قتل کروں گا جو میرے لیے دنیا میں سب سے عزیز تھا؟ اس کے ہاتھ ہٹاتا آہستہ سے بولا۔ اچھا تو پھر ہاسپٹل سے فرار کیوں ہو گئے تھے تم؟ اسے وہاں تنہا چھوڑ گئے تم اہان خاکوانی؟ وہ تیش کے عالم میں چلانے لگا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا تو اس نے سر جھکا کر آنکھیں بند کر لی۔ عاصم کا ہاتھ جیب میں گیا۔ میں کیوں اسے قتل کروں گا جس سے میری سانسیں مبسوط ہیں؟ اس نے سر اوپر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتا اذیتوں کا سمندر بھی عاصم کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تو پھر سانس بند کیوں نہیں ہوئی تمہاری؟ اس نے گن اہان کے سینے پر رکھ دی۔ اس نے نگاہ جھکا کر گن کو دیکھا، پھر عاصم کو، چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ رنگے۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میں اس کھلونے سے ڈر جاؤں گا؟ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا، موت کا خوف ڈھونڈنے پر بھی نہیں مل رہا تھا۔ ڈرنے کے لیے نہیں ہے یہ۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، پھر کر دو آزاد اہان خاکوانی کو اس بے رحم زندگی سے، اس نے مسکرا کر کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جس زندگی میں تم نہیں، اس سے بہتر موت ہی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں آہ بھری اور عاصم نے ٹریگر دبا دیا۔ اس کا سانس اکھڑا۔ اہان کے سامنے علینا کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا پیچھے ہوا۔ عاصم نے دوسری گولی چلائی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سبین کا چہرہ گھوم گیا۔ اس کے حواس آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ زمین پر گرتا دیکھ کر عاصم نے تیسری گولی چلا دی۔ اہان سانس نہ لے سکا۔ آنکھوں کے سامنے ذات اور اس کے بعد مائرہ کا چہرہ گھوم گیا اور اس کے دل کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ اس کے سیاہ رنگ کی شرٹ خون سے بھرنے لگی۔ عاصم کی نگاہ اس کے وجود کے پاس پڑی چھوٹی سی ڈبی سے جا ٹکرائی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ اندر انگوٹھی تھی جس کے وسط میں گلابی رنگ کا پتھر تھا اور ارد گرد چھوٹے چھوٹے ہیرے مبسوط تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ علینا کو اس طرز کی انگوٹھیاں بہت پسند تھیں۔ یہ خیال بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کے دماغ میں آیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر فوراً اہان کو دیکھا جس کی سانس کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ شاید تم سچ۔ انگوٹھی دم بخود اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ معاف کر دینا مجھے علینا۔ اس نے گن اپنے سینے پر رکھی اور آنکھیں بند کر لیں۔ گڈ بائے۔ اس کے چہرے پر تلخی سے بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے ٹریگر دبایا اور اگلے لمحے زمین بوس ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ملازم گولیوں کی آواز سن کر ہانپتا وہ ادھر آیا تو ہکا بکا رہ گیا۔ سرزاد کو مطلع کرو، وہ تیزی سے کہتا سینے چڑھنے لگا۔ اب میرے دل کو بہت سکون ہے۔ تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر، وہ ویل چیئر پر بیٹھا فون ہاتھ میں پکڑے علینا کی تصویر سے مخاطب تھا۔
یہ راز کسی پر آشکار نہیں ہوگا کہ تمہاری موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ ہوورڈ نوسٹرا ہے۔ وہ کہتا ہوا ہنسنے لگا۔ تمہیں منع کیا تھا میں نے، مگر تم نے نہیں سنی میری۔ اس نے ہنکارا بھر کر فون بیڈ پر اچھال دیا۔ تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جسے لیزا کی حالت کا علم تھا، اور مجھے پورا یقین ہے تم نے ہی لیوینیا پر اس حقیقت کو آشکار کیا ہوگا، جس کے نتیجے میں مجھے معذور ہونا پڑا۔ چہرے پر نفرت کے آثار تھے۔ لیزا کا بزنس، میرا فارم ہاؤس، تمہاری کوتاہی کی نظر ہو گیا۔ وہ سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ تو اچھا ہوا مجھے نرس نے بتا دیا کہ تم لیزا کو ملنے آئی تھی، ورنہ میں تو لاعلم ہی رہ جاتا۔ خیر، اپنے انجام کو پہنچ چکی ہو تم بھی۔ مزہ چکھ لیا مجھ سے دشمنی کا؟ وہ ڈیزی کو دیکھتا اس کے خیال کو جھٹکنے لگا۔ کافی لائی تھی آپ کے لیے، وہ کھلے دروازے پر دستک دیتی ہوئی بولی۔ آ جاؤ۔ اس نے سر کو اس بات میں حرکت دی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے کریم نکال کر میری بازو پر بھی لگا دو۔ وہ دائیں ہاتھ سے مگ پکڑتا ہوا آنکھوں سے بیڈ کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ اوکے سر۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی مطلوبہ شے نکال کر واپس آئی اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کے اس نے بازو اس کے آگے کر دی جس کا جلنے کا باعث حشر ہو چکا تھا۔ ڈیزی نے کف کھول کر آستین اوپر کی تو ہمیشہ کے مانند چہرے پر کراہیت سی ادائی۔ آپ نے بتایا نہیں یہ حال کس نے کیا آپ کا؟ وہ کریم کھول کر اس کے بازو پر لگانے لگی جو سفید سے گہری بھوری ہو چکی تھی۔ اس رات ایئرپورٹ سے ہی مارٹی نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی کافی کو گھورتا بولنے لگا۔ مارٹین سر نے؟ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اس کی اور لیوینیا کے تحائف ہیں یہ۔ چہرے پر ناگواری ادائی۔ لیکن کیوں لے گئے آپ کو؟ اور یہ؟ اس کا اشارہ اس کی ٹانگوں کی جانب تھا۔ لیزا کے متعلق معلوم ہو گیا تھا انہیں، اس نے تعصب سے کہتے ہوئے سپ لیا۔ پھر لیزا کو لے گئے وہ اپنے ساتھ؟ اس نے ٹیشو اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں، شاید اب بچ جائے وہ، ویسے حالت اس کی کافی تشویشناک تھی۔ مجھے اس سے کیا، بھلے مرے بھلے جیے، وہ لاپرواہی سے کہتا اسے آستین نیچے کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ یہ زخم اسے واپس اس تاریک کمرے میں لے جاتے تھے جہاں دن رات کا ٹارچر اس نے جھیلا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کھانے کا معلوم کرو شیف سے، بلکہ ایسا کرو کچھ آرڈر کر دو، ساتھ مل کر کھاتے ہیں آج۔ تنہائی کا خوف اسے چاروں سمت سے گھیر رہا تھا، اس لیے اس نے روک لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا میں اپنی پسند کا بھی کچھ آرڈر کر سکتی ہوں؟ وہ جھٹک کر کہتی نیچے اپنے پاؤں دیکھنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، پیڈ اٹھا کر لاؤ، مینیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ آج کا ڈنر شاندار ہوگا ہم دونوں کا۔ وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا کپ لبوں سے لگانے لگا۔ وہ اپنے ہلکے بھورے رنگ کے بال کان کے پیچھے کرتی آگے بڑھ کر اس کا آئی پیڈ اٹھانے لگی۔ قبرستان کے اس حصے میں گنتی کے چند افراد کھڑے تھے، سبھی سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھے۔ مرحوم کو قبر میں اتار دیا گیا تو یہ لوگ اسے دعائیں دیتے آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے۔ ذات کے سینے میں جو سمندر قید تھا اس لمحے پھوٹ پڑا، آنسو تسلسل کے ساتھ بہتے ہوئے اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ اس کی نگاہیں سامنے لگے آہان خاکوانی پر تھیں۔ حریم لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھی، ضبط کے باوجود ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ جب دکھ اتنے جوان ہو تو کوئی بند باقی نہیں رہتا، کوئی طاقت جذبوں کو کوزے میں بند نہیں کر سکتی۔ حریم اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کے اسے تھپ تھپاتے ہوئے حوصلہ بھی دے رہی تھی۔ تم بھی چلے گئے مجھے چھوڑ کر، اس نے دل ہی دل میں شکوہ کیا تو اس کی ہچکی بند گئی۔ اس کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں، مگر جو ہی اس کی ہچکیاں لیتے دیکھ کر وہ آگے ہوئی، دایاں ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے سینے سے لگا لیا کہ بایاں ہاتھ پہلے اس کی پشت پر تھا۔ وہ بھی شاید کسی حصار کی تلاش میں تھا، اس لیے بنا کسی ہل و حجت کے اس کے سینے میں منہ چھپائے سسکیاں لینے لگا۔ خالہ نے الوداع نگاہ آہان کی قبر پر ڈالی اور وہیں سے پلٹ گئی۔ ماہرہ اشک بہاتی گارڈ کے ہمراہ چلنے لگی۔ ڈیوڈ بھی بچ چلا گیا تو وہ دونوں وہاں اکیلے رہ گئے۔ کتنا گرب ہے تمہارے ان آنسوؤں میں، الفاظ نہیں ہیں جن میں بیان کر سکوں میں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سوچنے لگی۔ اس کے آنسو سیدھا حریم کے دل پر گر رہے تھے، اسے بھی اپنے دکھ میں مبتلا کر رہے تھے۔ آہان بھی چلا گیا، ماما بھی، سب چھوڑ گئے مجھے حریم، سب چلے گئے۔ اس کی گھٹی گھٹی سی آواز حریم کی سماعت تک پہنچی۔ موت کے آگے کس کی چل سکتی ہے ساتھ؟ ہم سب بے بس ہیں، خدا کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتے۔ بولتے بولتے ذہن عاصم کی جانب منتقل ہو گیا، جسے 2 گھنٹے قبل وہ سماوی اور دیگر افراد کے ہمراہ اسی قبرستان میں چھوڑ کر گئی تھی۔ پہلے یہی الفاظ سماویہ کی دلجوئی کے لیے لبوں سے آزاد ہو رہے تھے اور اب ذات کی، مگر ایسا کہاں کا انصاف ہے؟ ایک ساتھ سفر کا آغاز کر کے بیچ راہ میں چھوڑ جانا۔ وہ پیچھے ہوتا اس سے سوال کرنے لگا۔ ذات یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہم انسان دخل نہیں دے سکتے۔ وہ کہتی ہوئی دونوں ہاتھوں سے اس کے رخسار کو صاف کرنے لگی۔ ہاں دخل تو نہیں دے سکتے، لیکن موت کے سامنے ہم سب کتنے مجبور ہیں، کتنے بے بس۔ اس کی نگاہ عقب میں نظر آتی قبروں پر ٹھہر گئی۔ ذرا سی طاقت مل جائے تو ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ طاقت تو ساری اس خدا کے ہاتھ میں ہے، غرور تو بس اسی پر جچتا ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر اوپر آسمان کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ ہم شاید جانتے بوجھتے ہوئے سمجھنا نہیں چاہتے یہ بات۔ اس نے تائیدی انداز میں سر کو چنبش دی۔ دیکھو کیسے اس نے لمحے میں مجھے میری اوقات یاد دلا دی، کیسے گھٹنوں پر لے آیا اللہ مجھے کہ بتا مجھے اب کس کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا۔ ہم بھول جاتے ہیں سارے سبق، شاید اسی لیے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ موت کے ذریعے وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، بھلے جتنی مرضی حکمرانی کر لو اس دنیا میں۔ اس کی گردن نمکان کے انداز میں آہان کی قبر کی جانب گھوم گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بہت غرور تھا مجھے کل کہ میرا کیا بگاڑ لے گی نوشین اب تک، مگر اب سمجھ میں آ گیا۔ جن چیزوں پر میں اترا رہا تھا وہ سب تو اس دنیا کا حصہ ہے، دیکھو سب یہیں رہ گیا۔
اہان جا چکا ہے اور اس کا مال جائیداد سب یہیں پڑا ہے جس کے پیچھے ساری زندگی لگا دی۔ اس نے پلٹ کر حریم کو دیکھا، مبادا وہ اسے سن بھی رہی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول کر اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس کے جواب نے ذات کو یقین دلا دیا کہ اس کی ساری توجہ کا مرکز وہی ہے۔ شاید اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کے لیے، اگر میں معافی مانگوں۔ موت تو ابھی آئی نہیں، مجھے کیا معلوم وہ معاف کر دے۔ اسے اپنے سرزد کیے گئے سارے گناہ چند گھنٹوں میں یاد آ گئے تھے۔ وہ معاف کر دے گا تمہیں، سچے دل سے توبہ کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہاں وسوق سے بولی تو اس کے دل کو بھی کچھ ڈھارس ملی۔ بس مجھے اب اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، یہ مال جائیداد سب بیکار ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ساتھ تو عمل جائیں گے جو ہم نے کرنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ فیصلے پر پہنچ چکا تھا، میں تمہارے ہر فیصلے میں ساتھ ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتی مضبوط لہجے میں بولی، پتہ ہے مجھے اہان سے بے حد محبت ہے، لیکن وہ جو مسکراتا وہ بول رہا تھا یکدم خاموش ہو گیا، آنکھیں پھر سے اس کی قبر پر آ رکی تھی۔ لیکن تجسس بیدار ہوا تو وہ بول اٹھی، لیکن میں نے کبھی اسے نہیں بتایا، میں نے کبھی اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کیا، ہمیشہ ایک سنجیدگی کے خول میں رہا میں، بس کام کے وقت ملنا، کام کی بات کرنا، یہی معمول تھا ہمارا۔ شاید وقت کی کڑواہٹ نے مجھے ایسا بنا دیا تھا، مگر میں کبھی اسے بتا نہیں سکا کہ تمہارا بڑا بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ راز میں اس پر افشا ہی نہیں کر سکا، کبھی اس کے چہرے پر پچھتاوا تھا، شاید اسی بات کا۔ میں نے سوچا تھا کہ وسورا پیلس میں ہم مل کر باقی کی زندگی گزاریں گے ہنسی خوشی، مگر قسمت نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ تلخی سے مسکرایا اور اسے دیکھنے لگا۔ تم اس کے لیے دعا کر سکتے ہو، روز محشر اسے معلوم ہو جائے گا کتنی محبت تمہیں اس سے تھی۔ وہ مثبت انداز میں کہتی مسکرانے لگی تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ایسا ہی کروں گا میں، وہ ارادہ باندھتا آنکھیں مسلنے لگا۔ چلیں گھر؟ وہ اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے قدم اٹھانے لگا تو حریم بھی اس کے ہمراہ چلنے لگی، کیونکہ اس کا ہاتھ ابھی تک حریم کی گرفت میں تھا۔ 4 دن سے کچھ نہیں بھیجا نا؟ وہ اپنے ساتھ چلتے گارڈ سے استفسار کرتی زینے اترنے لگی جو اس بیسمنٹ میں جاتی تھی۔ جی 4 دن سے دروازہ نہیں کھولا، اور 2 دن تو دستک سنائی دیتی رہی، کچھ وقفے سے، مگر 2 دن سے بالکل خاموشی ہے۔ وہ چلتے ہوئے اس لوہے کے بڑے گیٹ نما دروازے کے سامنے آ گئے۔ روز نے اشارہ کیا تو وہ چابی لگا کر دروازہ کھولنے لگا۔ جو ہی دروازہ پورا کھلا آنکھیں ایلن سے 2-4 ہوئیں، جو پلنگ پر اونتے منہ گرا ہوا تھا۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا اور زمین پر گری نوشین کو دیکھنے لگی۔ بظاہر تو دونوں مردہ ہی معلوم ہو رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس نے بائیں جانب کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر انہیں چیک کرنے لگا۔ ایکسپائر ہو چکا ہے یہ میڈم۔ وہ ایلن سے ہٹ کر نوشین کی جانب بڑھ گیا۔ میرے بچوں کو ایسے باپ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تم جیسے گھٹیا لوگوں کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے۔ وہ ان دونوں کے بے جان وجود کو دیکھتے حقارت سے بولی، میڈم یہ بھی ایکسپائر ہے۔ وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دونوں کو اٹھاؤ اور کسی بھی قبرستان میں دفن کراؤ، خیال رہے کوئی نام نہ لکھاؤ، کچھ بھی نہیں، کوئی انہیں ڈھونڈے بھی تو قبر تک نہ ملے ان دونوں دھوکے بازوں کے۔ بس صفاقے سے گویا ہوئی، آنکھوں سے نفرت کے انگارے اٹھ رہے تھے۔ اوکے میڈم۔ اس نے سر کو خم دیا تو عقب سے 3 گارڈ آگے بڑھنے لگے۔ اور بہت محتاط انداز میں یہ کام ہو، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ انگلی اٹھا کر انہیں تنبیہ کرنے لگی۔ جب دونوں کو اٹھا رہے تھے اب 2 گارڈز نے ایلن کے وجود کو اٹھایا تو باقی 2 نے نوشین کی ڈیڈ باڈی کو۔ انہیں راستہ دیتی دروازے سے سائڈ پر ہو گئی تو وہ انہیں لیے باہر نکل گئے۔ میں کال کر کے پوچھتا رہوں گا، گھر پہنچ کر بھی مجھے کال کرنی ہے تم نے۔ وہ مائرہ کے ہمراہ چلتا ہوا پوچھ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے ذات بھائی، آپ دونوں کب آئیں گے؟ وہ گاڑی کے پاس رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہم دونوں کچھ دن تک آ جائیں گے، کچھ چیزیں سمیٹنی ہے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی آپ دونوں کا۔ وہ بھی جواباً معتوم سا مسکرائی۔ حریم ملنے آئی تھی تم سے؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ جی وہ سونے سے قبل مجھ سے ملنے آئی تھی، فلائٹ لیٹ ہے نا بہت اس لیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی اسے دیکھنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، خیال سے جانا، متفکر سے کہتا پیچھے ہو گیا۔ تھینک یو۔ ذات کا یوں اس کے لیے جاگنا مائرہ کی آنکھوں کو نم کر گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تو ڈرائیور گاڑی ریورس کرنے لگا۔ ذات نے فون جیب سے نکال کر ٹائم دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اوپر آسمان پر پھیلی تاریکی کو دیکھتا اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ 2 دن سے وہ حریم سے مخاطب نہیں ہوا تھا تو اس نے بھی اسے سپیس دیتے ہوئے اس فاصلے کا احترام کیا اور اس سے مخاطب نہ ہوئی۔ وہ حریم کے کمرے کے سامنے آ کر رک گیا۔ نہ جانے کتنے وقت کے بعد بس دروازے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ناؤ پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولتا اندر آ گیا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی محیط تھی۔ وہ بیڈ کے پاس آ گیا۔ نیٹ کے پار وہ ہوش سے بیگانہ نیند کے آغوش میں تھی۔ میں نے تمہارا بھی بہت دل دکھایا ہے، وہ افسوس ادا سا کہتا نیٹ پرے کرنے لگا۔ حریم کروٹ لیے اس طرح لیٹی کہ اس جانب اس کی پشت تھی۔ وہ ٹانگ موڑ کر اس کے عقب میں بیٹھ گیا۔ اس کے وجود کی دھیمی دھیمی خوشبو ذات کے نتنوں سے اندر اترنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ وہ آگے وہ اس کے چہرے پر گری سیاہ بالوں کی چادر کو لپٹانے لگا۔ کون ہے؟ وہ اس کے لمس پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ذات کے چہرے کو دیکھتے ہی حواس بیدار ہوئے تو وہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ آج میرے لمس نے تمہیں کیوں ڈرا دیا؟ وہ آنکھوں میں تعجب کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ آج کل نیند کچھ ٹھیک آ نہیں رہی مجھے، اس لیے بس ڈر سی گئی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی انہیں سمیٹنے لگی۔ تم اس وقت آئے؟ سب ٹھیک ہے؟ اسے دیکھتے متفکر سے گویا ہوئی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ وہ کہتا وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تو اسے بھی ذات کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ مائرہ چلی گئی؟ میں نے نینا کو بھیجا تھا تو اس نے بتایا تم نماز پڑھے ہو، غالباً عشاء کی نماز ہوگی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی گھوم کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔
ہاں چلی گئی ہے مائرہ، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، اس کے پاس بھی شاید کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بزنس پیک کر لو تم بھی اپنا، کوکین کا بزنس تو مجھے نہیں چاہیے، تم رکھنا چاہتی ہو؟ وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی صحیح کرنے لگی۔ جب تم رکھنے پر آمادہ نہیں تو میں کیوں رکھنے لگی؟ ویسے پیک کس لیے کرنا ہے؟ اس نے چہرہ جھکا کر اچھمبے سے اسے دیکھا۔ سسلی چھوڑ رہے ہیں ہم، بس اب مزید یہاں نہیں رہنا۔ اچھا تو پھر کہاں جائیں گے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کہیں بھی چلے جائیں گے اور مجھے میری حریم واپس چاہیے۔ وقت رہتے انسانوں کی قدر کرنی چاہیے، میرے پاس اب بس تم ہی ہو اور میں تمہیں کھونے کا متحمل نہیں۔ وہ بے چینی کے عالم میں کہتا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتا خوف اسے اس مادھم روشنی میں بھی دکھائی دے رہا تھا۔ ہم کہیں اور جا کر اپنی زندگی شروع کریں گے ایک نئے سرے سے۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں پر لیتا ہوا بولا، آنکھیں اور کان اس کے جواب کے منتظر تھے۔ مجھے نہیں معلوم اس دن ریسٹورانٹ میں کیا ہوا تھا کیا نہیں، میں سب بھلا چکا ہوں حریم، وہ جھنجھلا کر کہتا نگاہیں جھکا کر دونوں کے ہاتھ دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا ذات کہ میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہو گے میں تمہارے ساتھ خوشی خوشی چلی جاؤں گی۔ اس نے دائیں ہاتھ اس کی کمزور گرفت سے نکال کر اس کے رخسار پر رکھا۔ معاف کر دیا تم نے مجھے، بہت دل دکھایا نا تمہارا میں نے، وہ تعصب سے بول رہا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں ذات، یاد ہے تو بس ہم دونوں۔ اس کے پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتی مسکرانے لگی۔ بس ٹھیک ہے، پھر تم تیاری کرو یہاں سے جانے کی، کوکین کا بزنس میں چیریٹی میں دے دوں گا۔ انکل ریکس کے ساتھ جو تمہارا بزنس ہے وہ تم دیکھ لینا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا حریم کی رضامندی سے۔ ہاں وہ میں دیکھ لوں گی، اس کا انداز ٹالنے والا تھا کیونکہ سوچنے کے لیے اسے وقت درکار تھا۔ ایک سادہ سی زندگی گزارنی ہے مجھے بس تمہارے ساتھ، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا محبت سے لبریز لہجے میں بولا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ان سارے جھمیلوں سے دور ایک پرسکون زندگی۔ اس نے مسکراتی آنکھوں سے تائید کی تو ذات نے اپنے اناوی لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ اس کے لمس میں کتنی تاثیر تھی اس رات سے تو بس حریم ہی واقف تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس احساس کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ آئی لو یو حریم، وہ پیچھے ہوتا بولنے لگا۔ پتہ ہے میری سماعت ترس گئی تھی اس شیریں لہجے کو سننے کے لیے، روح تمہارے لمس کو ترس رہی تھی۔ آخر ترس آ ہی گیا تمہیں مجھ پر، وہ مصنوعی خفگی سے کہتی اس کے کشادہ سینے پر مکہ مارنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آئی ایم سوری اپنی معصوم سی جان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے، لیکن یہ پہلی اور آخری بار تھا، یہ بھی یاد رکھنا۔ وہ آگے ہوتا دونوں ہاتھ اس کے کمر پر رکھتا اسے خود میں سمیٹنے لگا۔ آئی ہیٹ یو مسٹر ذات بٹ آئی لو یو ٹو۔ اس کی مضبوط گرفت میں کسمس آئی تو وہ ذرا ڈھیل دیتا اس کے عقب میں گردن پر بوسہ دینے لگا۔ سارے گلے دور کر دوں پھر اب، اس نے کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لب اس کے کان سے مس ہوئے تو وہ جو اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی مسکراتے ہوئی چہرہ پیچھے کرنے لگی۔ ٹائم دیکھو ذرا، صبح صبح مجھے انکل ریکس سے بھی ملنا ہے، بلکہ میٹنگ رکھی ہے انہوں نے، اتنے دنوں سے آفس نہیں جا سکی نہ میں، اور شکوے دور کرنے کو ساری زندگی پڑی ہے، ابھی بس مجھے اپنی آغوش میں لے لو تاکہ میں سکون سے سو۔ وہ جو روانی میں بول رہی تھی بریک تب لگے جب ذات اسے پیچھے سے حق کرتا لیٹ گیا۔ بیبی اور کچھ چاہیے تو بتاؤ، اس کے دائیں رخسار پر اپنا بائیں رخسار رکھتا خمارہ لہجے میں بولا۔ حریم نے نگاہ اس کے ہاتھ پر ڈالی جو اس کے اپنے ہاتھ پر تھا۔ گڈ نائٹ بیبی، وہ مسکراتی ہوئی آنکھیں بند کرنے لگی۔ گڈ نائٹ، اس کے شانے پر اپنا لمس چھوڑ کر وہ بولا اور آنکھیں بند کرنے لگا۔ مائرہ تم پاکستان آ جاؤ، وہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ پہلے تو سبین تھی تو میرے دل کو بھی تسلی تھی۔ شمائلہ، مائرہ کے خالہ کا لہجہ پریشانی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ خالہ آپ فکر مت کریں، میں یہاں میلن والے گھر میں ہوں اور بہت جلد ذات بھائی اور حریم بھی یہاں شفٹ ہو جائیں گے، اکیلی نہیں ہوں میں۔ وہ شانے کی مدد سے فون کان سے لگائے پیاز کاٹ رہی تھی۔ مگر پھر بھی کوئی کب تک کسی کو سہارا دیتا ہے؟ اس کی بیوی ابھی تو اچھی ہے، کل آنکھوں سے تم سے مسئلہ ہونے لگا پھر؟ وہ ابھی بھی قائل نہیں ہوئی تھی۔ خالہ میں کیسے آ جاؤں پاکستان، ساری زندگی یہاں گزاری ہے سبین چچی کے ساتھ، اس گھر میں ہم دونوں کی یادیں ہیں، وہ خوشی کے پل ہیں جو ہم سب نے ساتھ گزارے، بھلے وہ نہیں رہی مگر ان سے جڑی یادیں ابھی بھی باقی ہیں۔ بولتے بولتے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، انسان کا لگاؤ ہو جاتا ہے ایک جگہ سے، وہ اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتی تھی۔ اب میرے لیے پاکستان کا رہنا بہت مشکل ہے، اور آپ حریم کی جانب سے اپنے خدشات اور تحفظات دل سے نکال دیں، وہ ایسی نہیں، بہت اچھی اخلاق والی ہے۔ میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہنا تھا، لیکن پھر سوچا ابھی تو سبین کی موت ہوئی ہے، کچھ وقت لگے گا اس صدمے سے نکلنے میں، اور اب آہان بھی چل دیا، وہ رنجیدہ سے بول رہی تھی۔ ایک تیز سی اٹھی تھی مائرہ کے دل میں آہان کے نام پر۔ جی، اس نے سر جھکا لیا، اشک بدستور آنکھوں سے جاری تھے، بلکہ اب ان کی رفتار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے جلد ہی چکر لگائے گا، میں نے سوچا تمہیں پہلے سے آگاہ کر دوں۔ اسے خاموش پا کر شمائلہ بولنے لگی۔ جس بات کا اسے خدشہ لاحق تھا وہی ہوا۔ اچھا کب؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ویزے کے لیے اپلائی کر چکا ہے، شاید کچھ دن تک، ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ انہیں کنفرم نہیں ہے۔ اچھا میں کھانا بنا رہی ہوں، بعد میں فون کروں آپ کو؟ اس نے عذر پیش کیا فون بند کرنے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا بہت۔ خدا حافظ خالہ، اس نے اداسی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ دکھ تو بالا کر دیا آہان نے میرا، بھلے میں اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتی تھی، لیکن دل کو کم از کم یہ اطمینان تو تھا کہ وہ میرے سامنے ہے، اسے میں دیکھ سکتی ہوں، سن سکتی ہوں۔ اس نے چھری وہیں چھوڑ دی۔ اور اب تو نہ میں اسے دیکھ پاؤں گی، نہ کبھی اس کی آواز میری سماعت تک رسائی حاصل کر سکے گی۔ جن سے محبت ہو ان کی موت شاید دنیا میں سب سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔
ان کی کمی پل پل انسان کو گھائل کرتی ہے. من پسند انسان کو دیکھ لینا ہی آدھے دکھوں کو ختم کر دیتا ہے, تو پھر اس کی غیر موجودگی کیوں کر برداشت ہو. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں, جس کی آواز سن کر سانسوں کی ڈور چلتی ہو, پھر اس کی آواز سنے بغیر کیسے دھڑکن چلنے پر آمادہ ہو. کیسے میں تمہارے دکھ کو ختم کروں, کیسے خود کو سمجھاؤں کہ آنے والوں نے آ جانا بھی لازم ہے, لیکن اتنی جلدی. دل آہستہ سے سسکا. وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی سمت چل دی. کھانا تو دور, اب تو اس کے لیے بنانا بھی محال ہو چکا تھا. یہاں سے جا کیوں رہے ہو تم لوگ؟ وسورا پیلس میں کوئی نہیں رہے گا؟ روشین آنٹی کا تو کچھ معلوم نہیں وہ کہاں چلی گئی ہیں. جینی اس کی بات سن کر پے در پہ سوال کرنے لگی. ذات چاہتا ہے, اور جہاں وہ جائے گا میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گی نا. البتہ وہ مطمئن تھی اس فیصلے سے. ہاں, لیکن جس گھر کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا, وہی گھر چھوڑ کر جانا کچھ سمجھ نہیں آیا. وہ لچ کر کہتی سر کھجانے لگی. انکل کہاں ہیں؟ مجھے ذات کے ساتھ بینک بھی جانا ہے. پھر وہ مصروف سے انداز میں کہتی ہاتھ پر بندی گھڑی کو دیکھنے لگی. بابا آ رہے ہیں, اپنے کیبن میں تھے, میں انہیں کہہ کر آئی ہوں. اس نے بائیں جانب گلاس وال کے پار دیکھا تو ریکس کا چہرہ دکھائی دیا. تمہیں بہت مس کروں گی میں حریم. اس کا ہاتھ پکڑتی افسردہ سی ہو گئی. میں بھی, لیکن اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے, کبھی تم آ جانا کبھی میں. وہ ہلکے پھلکے سے انداز میں کہہ کر مسکرائی تو جینی بھی مسکرانے لگی. جہاں کہاں رہے ہوں؟ وہ پیچھے ہوتی کرسی سے ٹیک لگانے لگی. یہ فی الحال سیکرٹ ہے, مجھے بھی نہیں معلوم. میں چلی جاؤں گی تو تمہیں کال کر کے بتاؤں گی. وہ ریکس کو اندر آتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی. بیٹھو بیٹھو. وہ اپنے لیے اس کا احترام دیکھتے خوش دلی سے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے. حریم میز کے اس پار بیٹھی تھی تو ریکس آ کر میز کے اس پار جینی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے. انکل, مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا کہ اب سے میرے شیئر پر جتنا نفع ملے گا وہ آپ خالہ, میرا مطلب ہے سماویہ اور میت کے بینک میں ٹرانسفر کریں گی. اس نے فائل میں رکھی ڈیٹیلز ریکس کے سامنے کی. اچھا, مطلب پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں جایا کرے گی ہمیشہ؟ وہ فائل دیکھتے اچھمبے سے اسے دیکھنے لگی. جی ہمیشہ, جس گھر میں وہ ہیں ایڈریس بھی لکھا ہے. اب بھلے ایک بار جا کر ان سے مل لینا اور انہیں بتا دینا. تم خود نہیں بتاؤ گی انہیں؟ جینی کو حیرت کا جھٹکا لگا. نہیں, پھر شاید انہیں ایسا لگے کہ میں احسان کر رہی ہوں ان پر. میرے جانے کے بعد معلوم ہوگا تو وہ نہ انکار کر سکیں گے, نہ ان کی عزت نفس مجروح ہوگی. ریکس کا دل خوش ہو گیا تھا حریم کی باتوں سے. ویسے بہت اچھا کام کر رہی ہو تم, خدا ضرور تمہاری زندگی آسان کرے گا, دیکھنا. وہ مسکراتے ہوئے فائل بند کرنے لگے. اس میں پیپر بھی ہیں انکل, میں سائن کر چکی ہوں, امید کرتی ہوں باقی آپ. ہاں, تم بے فکر ہو, میں نے ہمیشہ تمہیں جینی کی مانند اپنی بیٹی سمجھا ہے, اس لیے بالکل پریشان مت ہونا ان کاموں کے حوالے سے. اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ بھی کھڑے ہوئے. تھینک یو سو مچ انکل. وہ مشکور سی کہتی میز پر سے اپنا فون اٹھانے لگی جس پر ذات کا نام جگمگا رہا تھا. وہ فون کی جانب اشارہ کرتی بول ہی رہی تھی کہ ریکس نے اسے ٹوک دیا. ہاں ہاں تم جاؤ. وہ فون کان سے لگاتی کیبن سے باہر نکل گئی. اور یوں زندگی کا ایک اور باب بند ہو گیا. تم یہاں کیسے؟ اسے دیکھتی قدرے حیرت سے گوئی ہوئی. میں نے سوچا گروسری کے بعد ہم لنچ پر چلیں, کیا خیال ہے؟ موئز اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا. گندمی رنگ پر بھورے رنگ کی شیو اور بھورے رنگ کے بال پرکشش لگ رہے تھے جن کا پف اس کے پیشانی پر گرا ہوا تھا. مجھے لگا تم ہوٹل میں ہی رہو گے آج سے. صبح تو کہہ رہے تھے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. وہ اس کی غلط بیانی پر خفا خفا سے کہتی ریک سے پین کیک کے ڈبے اٹھانے لگی. کیونکہ مجھے تمہیں سرپرائز دینا تھا. وہ جھک کر سرگوشی کرنے لگا تو مائرہ کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی. لیکن میں ذات بھائی کو مطلع کر کے نہیں آئی. میں تو انہیں کہا تھا کہ بس مارکیٹ میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے روانی میں بول رہی تھی. بریک تب لگے جب موئز نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اپنی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی. کال کر دو ساتھ کو سمپل. اس کی بے لوث توجہ مائرہ کا دل دھیرے دھیرے نرم کر رہی تھی. اچھا میں کال کرتی ہوں, تم یہ لسٹ پکڑو اور ٹرالی میں چیزیں رکھو, کوئی چیز بھول مت جانا. حریم نے ان چیزوں کی لسٹ بنائی ہے جن کی اشد ضرورت ہے. وہ کوٹ کی جیب سے فون نکالتی تنبیہ کرنے لگی. اچھا تم فون کرو اب, اس نے گھور کر کہا اور ہاتھ میں پکڑی لسٹ کو دیکھنے لگا. یس مائرہ. چونکہ وہ سہن میں کھڑا تھا اس لیے اسے لیے دیے انداز میں بولا. بھائی وہ موئز آیا ہے, لنچ کے لیے کہہ رہا تھا. اس کی ہچکچاہٹ کا سبب ذات سے اجازت لینا تھا. ہاں ٹھیک ہے چلی جاؤ, لیکن تمہاری خالہ کب آئیں گی نکاح کے لیے؟ میرا خیال ہے نکاح جتنی جلدی ہو جاتا بہتر ہے, پھر جیسے مرضی گھومتے تم دونوں. وہ ہاتھ میں بال اٹھائے کھڑا تھا. فون بائیں شانے کی مدد سے کان کو لگا رکھا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. صبح میری بات ہوئی تھی خالہ سے, اسی ہفتے آنے کا کہہ رہی تھی. وہ خفیف سی ہو گئی. بس ٹھیک ہے, پھر تم انجوائے کرو. اوکے. اس کا جواب سن کر مائرہ کو بھی تسلی ہوئی تھی تو فون بند کرتی موئز کی تلاش میں نکل گئی. وہ چمچ اٹھا کر تیزی سے اس مکسچر کو ہلانے لگا. وہ بنا چاہ پیدا کیے لاؤنج کو عبور کرتی اس اوپن کچن میں آ گئی. سامنے دیوار کے ساتھ کیبن بنے تھے. اس سے کچھ فاصلے پر چکور سلیب کے نیچے کیبن تھے اور اوپر چولہا رکھا ہوا تھا. اس نے ٹرے میں وہ مکسچر ڈال دیا اور ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے لگا. کب تیار ہوں گی آپ کی کوکیز؟ تو وہ دونوں کونیاں اس چولہے والی سلیب پر رکھتی اس کی پشت کو دیکھنے لگی جو اس ٹرے کو مائکرو ویو میں رکھ رہا تھا. بس کچھ ہی دیر میں اس کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو ذات کے لبوں پر دم بخود مسکراہٹ رنگ گئی. اس نے پلٹ کر حریم کو دیکھا جس نے دوپٹہ چہرے کے گرد باندھ رکھا تھا. نماز پڑھ رہی تھی. وہ فریج سے گوشت نکال رہا تھا. ہاں 1 منٹ میں چینج کر کے آئی. وہ کہہ کر تیزی سے پلٹ گئی. آرام سے حریم. وہ سجاتے دیکھ کر خفکی سے بولا, مگر وہ سنی انسنی کرتے کمرے سے چلی گئی. واپس آئی تو اس کی جامنی رنگ کی ہوڈی زیب تن کیے ہوئی تھی.
वो मुंह पर 2 उंगलियां रखता मुस्कुराहट दबाने लगा। अच्छी नहीं लग रही है। वो उंगलियां निगाहें झुकाकर उस हुड को देखती उसके पास आई। मुझसे ज़्यादा तो तुम पर जच रही है। वो हाथ में पकड़ा कांटा स्लैब पर रखता उसके शाने पर बाजू रखने लगा। हमें बहुत भूख लगी और तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे, वो बनाती हुई बोली। ये गोश्त तो हम रात में खाएंगे मायरा के साथ। अभी के लिए मैं ऑर्डर कर चुका हूँ बाहर से, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वो उसके चेहरे पर झूलती लट को कान के पीछे करता हुआ बोला। उसे जलन सी होती थी इस लट से जो उसके चेहरे पर बेधड़क बोसे लेती रहती थी। रात में क्यों? क्योंकि तुम्हारी ये कुकीज़ की फरमाइश ने सारा टाइम ले लिया, उसने मसनूई खफके से कहते उसकी नाक दबाई। पता है साथ सब हैरान होते हैं कि हम मिसोरा पैलेस छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। उसकी शर्ट के खुले बटनों से नजर आते सीने पर उंगली चला रही थी। ये राज तो उन लोगों को कभी मालूम नहीं होगा फिर। हाँ, इसीलिए मैंने जैनी को भी नहीं बताया कि हम अब कहाँ हैं। वो मुस्कुराई और निगाह उठाकर उसे देखने लगी। वैसे भी उस पैलेस ने सब कुछ छीन लिया था मुझसे। मैं मज़ीद कुछ खोने का मुतहम्मिल नहीं, और बेहतर यही होगा उस पुरानी ज़िंदगी का हमारे बेबी पर साया तक ना पड़े। वो मुतफक्कर से कहता उसे सीने से लगाने लगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। डोंट वरी, अब किसी को मालूम नहीं होगा हमारे मतलब। बाकी की ज़िंदगी हम दोनों सुकून से एक साथ गुजार सकते हैं। अलबत्ता वो बिल्कुल मुतमईन थी। अच्छा ये बताओ, तुमने नाम सोचा? उसे खामोश पाकर हरीम पीछे हुई और इश्तियाक से पूछने लगी। अगर बेटा हुआ तो आहान, और अगर बेटी हुई? वो तेज़ी से बोली तो अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। अगर बेटी हुई तो सबीन, मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम 2 इंसान। एक कर्ब सा था उसकी उस मुस्कुराहट में जिसे वो बखूबी समझ रही थी। ओके डन, उसने कहते हुए होंठ आहिस्ता से उसके लबों पर रख दिए। मेरा मूड तगय्युर कर रही हो अब तुम? उसे पीछे होते देखकर उसने कमर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे खुद से करीब किया। अपना काम ख़त्म करो, हम दोनों को शदीद वाली भूख लगी है। वो घूरती हुई उसके होंठों पर हाथ रखने लगी क्योंकि वो उसका इरादा भांप चुकी थी। ये सही से तम है तुम्हारा। वो हंसता हुआ उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ने लगा। टी आमो ज़ात। वो आंखें बंद की उसके सीने पर हाथ रखे उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। ये नए नए लफ्ज़ कहाँ से ढूंढती हो तुम? मतलब क्या है इसका? कोई गाली तो नहीं? वो आंखें छोटी किए मशकूक नज़रों से उसे देखने लगा। ये भी एक राज है, मालूम कर लेना। वो उसकी उलझन पर महसूस होती उसके हाथ हटाने लगी। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको आज की नावल की लास्ट एपिसोड? मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में इस नावल के बारे में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू नावल के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।